بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں جو پرسوں میں نے بنائی تھی اس کے اندر آپ کو میں نے دو چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ آج کل انڈین ایمبیسی سے پاسپورٹ بہت زیادہ لیٹ آ رہے ہیں، تقریباً 4 مہینے 4.5 مہینے میں پاسپورٹ آ رہے ہیں۔ اور دوسرا میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم اوریجنل منگوانا پڑے گا، چاہے کوریئر کے ذریعے منگوائیے، چاہے وہاں سے کوئی آ رہا ہو اس کے ہاتھ کے ذریعے بنوائیے، کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں رہا ہے، جمع نہیں ہو رہا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیونکہ پاسپورٹ بہت زیادہ لیٹ آ رہے ہیں، 4 4 5 5 مہینے تک لوگوں کے پاسپورٹ انڈین ایمبیسی میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کو بہت سے لوگوں کو باہر ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ملک جانا ہے، ہمارا ویزا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاسپورٹ تو انڈین ایمبیسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر وہ درخواست لکھتے ہیں اور وہ درخواست لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاسپورٹ واپس کر دیں، ہمیں فلاں جگہ ٹریول کرنا ہے، لیکن وہاں سے صحیح رسپانس نہیں آتا۔ یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل پاسپورٹ نہیں جمع کراتے، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے اوپر ویزا جمع کرا دیتے ہیں، وہ بھی جمع ہو جاتا ہے، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے اوپر جمع کر لیتے ہیں۔ ایک درخواست ساتھ میں لگانی پڑتی ہے کہ بھئی آپ فلاں ملک ٹریول کرنے والے ہیں، آپ کا ویزا، اس لیے آپ اصل پاسپورٹ نہیں جمع کرا سکتے، فوٹو کاپی کے اوپر ویزا جمع کرا دیں گے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں بتا دوں کہ ابھی تک جتنے بھی فوٹو کاپی کے اوپر پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں آتا، نہ تو ایمبیسی اس کو کوئی اہمیت دیتی ہے فوٹو کاپی کے اوپر، اور نہ فیڈیکس والے اس کے اوپر رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں۔ جمع کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ایمبیسی بھیج دیا، لیکن آج تک ایسے کیسز جس میں اصل پاسپورٹ جمع نہیں ہوئے اور فوٹو کاپی کر کے پاسپورٹ جمع کرایا گیا، ان کا کوئی جواب نہیں آتا، کوئی رسپانس نہیں آتا۔ وہ آپ کے پیسے بھی ضائع چلے جاتے ہیں، وقت بھی ضائع چلے جاتا ہے، اور آپ کے تمام ڈاکومنٹس بھی ضائع چلے جاتے ہیں۔ انڈین ایمبیسی اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے اوپر ویزا جمع کرانا اپنا وقت، اپنا پیسہ ضائع کرنے کے برابر ہے، بلکہ آپ کے ڈاکومنٹس بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اصل پاسپورٹ نہیں جمع کرایا کہ ہمیں جاپان جانا ہے، امریکہ جانا ہے، یا ہمارا دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے، اور انہوں نے پورے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ساتھ میں جمع کرا دی، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ انہوں نے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے، ان کا کوئی جواب نہیں آتا۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ جب بھی اپنا ویزا جمع کرائیں، سب کچھ سوچ سمجھ کے اصل پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرائیں کہ اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے، لیکن پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے اوپر انڈین ایمبیسی کچرے میں پھینک دیتی ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل ایک اور نیا مسئلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس اور جمع کرا دیے، رسید آپ کو مل گئی، 15 دن کے بعد کمپنی سے فون آ گیا کہ بھائی آپ آ جائیے، آپ کے پاسپورٹ کے سائنوں میں اور جو فارم پہ سائن کیے اس میں فرق ہے، انڈین ایمبیسی سے واپس آ گئے۔ اب آپ دوبارہ جب وہاں جاتے ہیں کمپنی کے اندر، چاہے وہ جیریز ہو یا ٹی سی ایس، تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس واپس آ گئے، کہ آپ کے پاسپورٹ پہ جو سائن ہوئے ہوئے ہیں اور جو آپ نے فارم پہ سائن کیے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اس کے اندر فرق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں ابھی فارم بھر کے لا دیں تو فیس آپ کو نہیں دینی پڑے گی، لیکن اگر آپ کل لے کر آئیں گے ویزا فارم بھر کے تو آپ کو نئے سرے سے فیس دینی پڑے گی۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ خاص طور سے خیال رکھیں کہ جو پاسپورٹ پہ سائن ہوں وہی سائن آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیجئے اپنے فارم پہ، اور جو ڈاکومنٹس ہیں، ایفیڈیوٹ ہے، شناختی کارڈ کا ٹرانسلیشن ہے، اس کے اوپر وہی سائن کریں جو پاسپورٹ پہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے مختلف سائن کر دیے تو یہ آپ کی محنت بیکار چلی جائے گی، 15-20 دن کے بعد وہ تمام ڈاکومنٹس واپس آ جائیں گے اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس پہ سائنوں میں جو فرق ہے۔ تو اب یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہو گئی کہ پاسپورٹ بہت لیٹ آ رہے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے جمع کرائیں، 4 ساڑھے 4 مہینے ہو گئے لوگوں کے پاسپورٹ جمع ہوئے نہیں آ رہے۔ دوسرا، اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم اوریجنل منگوائیے، چاہے کسی بھی ذریعے سے منگوائیے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو آفیسر وہاں تصدیق کر رہا ہے اس کا سروس کارڈ انگلش میں ہونا چاہیے، ہندی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہندی میں اس کا سروس کارڈ ہے تو اپنے رشتہ دار سے کہیں کہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو تصدیق کرا کے بھیجیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے اوپر ویزا نہیں جمع کرائیں، اس کا کوئی جواب نہیں آتا، انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد اسے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سائن کا
دستخط کا اپنا خاص خیال رکھیں، جو پاسپورٹ پر دستخط ہو وہی آپ کے ڈاکومنٹس میں دستخط ہونے چاہیے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں جن کا آپ کو خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے۔ باقی اور آگے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ جو انڈیا جانے والے ان کو یہ تمام باتیں معلوم ہوں جو ان کے کام آئیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔